करम बहरे खाके मदीना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون. إن هو إلا ذكر للعالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا
إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس وقت ملک و بیرون ملک میں اسلامی بہنوں کی ایک بہت بڑی تعداد اجتماعی طور پر جمع ہوگی اور اس وقت بیان کا سلسلہ ہے. محرم شریف کا مہینہ ہے، پہلا مہینہ ہوتا ہے یہ اسلامی سال کا. اللہ پاک اس مہینے کو ہمارے لیے بابرکت کرے، آنے والے دنوں کو، آنے والے سالوں کو ہمارے لیے بابرکت کرے. اب تک کی ساری کوتاہیاں اللہ پاک ہم سب کی معاف فرمائے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ پاک نصیب فرمائے. اور اس پیارے مہینے میں جہاں 10 محرم شریف آتی ہے اور یوم عاشور کہلاتا ہے، وہاں پر اس میں تو زمانے سے ایک بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں، لیکن ایک خاص واقعہ جن کا ہم خاص طور پہ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، وہ واقعہ کربلا ہوتا ہے. اور اس واقعہ کربلا میں مختلف عنوانات لیے جاتے ہیں، اور اسی میں ایک عنوان ہم اس واقعہ کربلا میں ان عزت مآب پردہ نشین خواتین کا بھی ہوتا ہے جنہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور استقامت کا ایک ایسا
مظاہرہ کیا اور استقامت کی ایسی مثالیں قائم کی کہ قیامت تک کی آنے والی جو اسلامی بہنیں ہیں ان سب کے لیے وہ ایک مثال بنی رہی ہیں۔ اللہ پاک ان کی ہمت اور ان کی استقامت اور ان کی حوصلوں کا ہمیں صدقہ بھی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک جس کے لیے آسانی پیدا کر دے تو اس کے لیے آسانی ہے۔ ہمت، جذبہ، عزم، حوصلہ، اس کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور واقعہ بہت طویل ہے مگر میں کوشش کروں گا کہ اسے کسی حد تک میں منیمائز کروں، مختصر کروں، اور اس میں سے آنے والا جو سبق ہے وہ ہم لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک اسلامی ملک، یعنی میں کہیں ایڈٹ کر کے واقعہ بیان کروں گا، لائیو ہوں، کوئی ایسا جملہ کوئی ایسی بات کہنے سے میں بچوں گا۔ ایک اسلامی ملک کا یہ واقعہ ہے جہاں پر ایک نوجوان وہ اسکول کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، تو اسکول کی تعلیم میں ہی، کیونکہ اسکولوں میں میوزیکل پروگرام بھی آج کل ان کے طریقہ کار میں شامل ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اور ہماری اولاد کو اس سے محفوظ فرمائے کہ جہاں جہاں سنگنگ، سانگ، موسیقی، میوزک، ڈانسنگ، اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جو خلاف شرع ہوتی ہیں، اب خود کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی ان تمام تر چیزوں سے بچانا چاہیے۔ ماڈرن اسکولنگ کے نام پر ہمیں شریعت کے قانون کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ خیر، تو وہ جو بچہ تھا وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اسکول میں جاتا تو اسکول میں ایک اسی طرح کا کہ میوزیکل ایک پیریڈ ہوا تو میں نے وہاں پر کچھ گانے وغیرہ کا سلسلہ شروع کیا، تو میری آواز لوگوں کو پسند آنا شروع ہو گئی، اور یوں مطلب میں اسکول کی جو کمپٹیشن ہوتا تھا، گانوں کا فنکشنز ہوتے تھے، مجھے اس میں اسکول کی میں نمائندگی کرتا تھا، اور ہوا یہ کہ پھر آہستہ آہستہ میری آواز اور کھلنے لگی اور میں انعام بھی مجھے ملنے لگا، میں جیتنے لگا، تو یوں میرا یہ آہستہ آہستہ شہرت ہونے لگی، اور میرا یہ پروفیشن بھی بنتا چلا گیا، اور یوں تعلیم بھی پوری ہوتی گئی، اور میرا یہ میوزیکل جو لائن تھی وہ بھی میری بنتی گئی، یوں سمجھ یہ شوبز کی طرف یہ چلا گیا۔ اب کافی اور ڈیٹیل تھی واقعے میں، لیکن میں شارٹ کرتا ہوں۔ آخر کار اس کا نوجوان کی شادی کا بھی وقت آیا، تو اب اتنا یہ مشہور ہو چکا تھا ایز اے میوزیکل پرسن یا سنگر کے طور پر کہ اب دنیا بھر کے اس کے لیے رشتے تو تھے، لیکن گھر والوں نے اس کے لیے ایک رشتہ تیار کر کے رکھا تھا، اور گھر والوں نے کہا کہ ہم تمہاری شادی اس سے کروانا چاہتے ہیں۔ خیر وہ لڑکی کے تعلق سے اس نے گھر والوں کو مینڈیٹ دے دیا کہ ٹھیک ہے آپ میرا رشتہ جس سے چاہیں کروا دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک جس لڑکی سے اس کی شادی ہوئی، وہ لڑکی بنیادی طور پر نیک، نمازی، پرہیزگار تھی۔ شادی ہو رہی ہے سنگر کے ساتھ، لڑکی نے بھی شادی تو کر ہی لی۔ لڑکا کہتا ہے کہ شادی کے دن جتنی مجھے خوشی اور مسرت تھی، ایسی مطلب کہ مجھے لگتا نہیں تھا کہ میری بیوی خوش ہے، لیکن شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، کچھ عرصہ گزر گیا، لیکن میری بیوی میرے ساتھ کمفرٹیبل نہیں تھی۔ وہ نمازیں پڑھتی، قرآن پڑھتی، عبادت کرتی، دعائیں کرتی، نیک تھی۔ اچھا میں نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتا، کبھی زندگی مسجد ہی نہیں گیا تھا کہ میں نماز پڑھتا۔ رات بھر میرے کنسرٹ ہوتا تھا، میرے پروگرام ہوتے تھے، میوزیکل میرا سارا نظام تھا، اور جب صبح کا وقت ہونے لگتا، فجر کا وقت، تب میں گھر آتا۔ جب بھی گھر آتا، میری جو بیوی تھی وہ فجر کی نماز کے لیے گھر میں عبادت میں مصروف ہوتی تھی، وہ انتظار کرتی تھی فجر کے وقت کا کہ نماز کا وقت شروع ہو اور میں نماز پڑھوں۔ خیر وقت گزرتا گیا، میں اپنی بیوی کی اس کیفیت کو سمجھ تو گیا تھا کہ وہ میرے تمام تر معاملات سے خوش نہیں ہے، سیٹ نہیں ہے، اس کو پرابلم ہے۔ ایک دن
میری بیوی نے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا، میرے کام کا بھی اظہار کیا اور اپنی بیزاری کا بھی اظہار کیا کہ میں آپ کے اس کام سے خوش نہیں ہوں اور اس آمدنی سے بھی مجھے خوشی نہیں ہے. اور جو سمجھا سکتی تھی بیوی نے، ایک نیک عورت تھی. نیک عورت اپنے شوہر سے جب بات کرتی ہے تو بات کرنے کا انداز بھی اس کا نیک عورتوں والا ہوتا ہے. اس وقت وہ بری عورت نہیں بن جاتی، اس وقت وہ بدتمیز عورت نہیں بن جاتی، اس وقت وہ بد اخلاق عورت بھی نہیں بن جاتی. تو لیکن وہ شوہر کہتا ہے کہ میں بات سنتا رہا، بات غلط تو تھی نہیں، لیکن اب میں کیا کروں، میرا روزگار بھی یہی تھا اور میری اتنی دنیا میں شہرت ہو گئی تھی کہ پیچھے ہٹنے کی کوئی بظاہر صورت نہیں تھی کہ میں پیچھے ہٹوں. خیر بات چلتی رہی، بات آگے تک گئی. ایک دن نماز کا وقت ہوا تو میری بیوی نے میرے کان میں آ کر کہا کہ اتنی لوگ نمازوں کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں کہ آپ کا کبھی جی نہیں چاہتا کہ میں بھی اللہ کے گھر میں جا کر سجدہ کر لوں. بات ایسی کان کے ذریعے دل میں اترتی کہ میں بے چین ہو گیا کہ بات تو صحیح کر رہی ہے، مگر میں کبھی گیا ہی نہیں ہوں مسجد کی طرف، کہ میں پھر بھی نہیں گیا مسجد میں. اور میں اپنے جو روٹین تھی میں چلا گیا. اب جہاں میں گیا وہ کلب تھا، کلب میں باقاعدہ ایک پروگرام ہوتے تھے اور میوزک ہوتا تھا اور جو بھی ایک ہلا گلا سا ہوتا تھا. لیکن اس بار میں کلب کے دروازے پر کھڑا رہا اور مجھے ایسا لگا کہ میں مطلب کہ نہ جاؤں. ایسے میں وقت گزرتا گیا. ایک دن میں سڑک پر تھا کہ اذان کی آواز آئی. حقیقت یہ کہ میں نے اس طرح کان لگا کر پہلی بار اذان سنی، کبھی توجہ نہیں تھی، توجہ دی بھی نہیں. اذان کی آواز سن کر میرے دل میں ایک بیوی کی باتیں آنے لگی، اس کی نیکی، اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری، اس کی دعائیں، اس کا میرے زندگی کے انداز سے بیزار ہونا اور میری گناہوں بھری زندگی پر اس کا ناراض رہنا، اس کا مجھے نیکی کی دعوت دینا، عبادت کی دعوت دینا، تقوی کی دعوت دینا، عبادت کی دعوت دینا، اس کا دعائیں کرنا، اس کا کرنا، اس کا رونا، یہ سب میرے پیش نظر آ رہا تھا اور اذان کی آواز بھی آ رہی تھی. دل تو بیوی کی باتوں سے میرا کسی حد تک نرم ہو چکا تھا، بیج تو وہ بو چکی تھی میرے دل کے اندر. اذان کی آواز سن کر میں مسجد کی طرف گیا. اور جیسے مسجد میں داخل ہوا تو چونکہ میری شہرت تھی، لوگ مجھے جانتے تھے، آئی ایم سنگر، دنیا میں میرے مطلب کہ البم تھے. تو میں مسجد کے اندر داخل ہوا تو جیسے داخل ہوا تو لوگوں نے جو جانتے تھے انہوں نے بڑی حیرت سے دیکھا. مسجد خوش ہو رہے تھے، مجھے آتے ہوئے دیکھ خوش ہو رہے تھے کہ میں مسجد کی طرف مسجد میں داخل ہو گیا. خیر اب جو جیسی آتی تھی ویسے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر میں گھر گیا. گھر جا کر اب میں کلب ولب نہیں کیا، میرا دل ہی نہیں کیا کہ میں کلب میں جاؤں اور میں کچھ اس طرح کی چیز کروں، دل اچاٹ ہو گیا تھا میرا. خیر میں گھر گیا، گھر جا کر میں نے اپنی بیوی کو خوشخبری دی کہ میں آج نماز پڑھ کر آیا ہوں. میری بیوی رو پڑی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ آج میرا شوہر میرے رب کے حضور سجدہ کر کر آیا ہے. اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی. لگتا تھا کہ آج مجھے زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا میری زندگی کا. پھر ایک اور خوشخبری شوہر نے سنائی. آج کے بعد میں نے اپنے گناہوں بھرے کام کو چھوڑ دیا. اب میں میوزک، گانے باجے نہیں، حالانکہ بڑی آمدنی تھی اس کی اور اس کو کوئی دوسرا کو کام آتا بھی نہیں تھا. تو اب یہ سب ہو گیا، بیوی خوش، شکرانے کے نفل، سجدہ شکر اور شوہر کی استقامت، اپنی استقامت کی دعائیں اور حسن اخلاق میں اور اضافہ، یہ سب زندگی کا ایک اب حصہ بن گیا. شوہر کہتا ہے کہ جو نیکی کے راستے پر چلتے ہیں نا، ان کے لیے جو آزمائشیں آتی ہیں ان میں چند آزمائشیں بڑی کامن ہیں. اور اس میں جو مین جو آزمائش آئی وہ میرے معاش کی، روزگار کی تنگی. اب اور کو کام تو آتا نہیں تھا، گانے گاتا تھا، پروگرام کرتا تھا، اس سے میری آمدنی تو ٹھیک ٹھاک آمدنی تھی. اب وہ ساری آمدنی میری رک گئی. میرے جو زندگی کا جو انداز تھا وہ کچھ اور تھا، اس کو تبدیل کرنے میں بھی بڑی دقت پیش آ رہی تھی.
لیکن میری بیوی مجھے سپورٹ کرتی تھی. جب میں اس کے سامنے مسائل پیش کرتا کہتی کہ کوئی اللہ رزاق ہے، آپ کو آپ کے حصے کا رزق ملے گا، آپ حلال کی طرف ہی رہیں، جائز کی طرف ہی رہیں، گناہوں سے دور رہیں. میں بھی تو آپ کے ساتھ ہوں نا، میں کمپرومائز کروں گی مگر آپ گناہ کی طرف مت جانا. وہ بیوی اس کو اتنا سپورٹ کرتی، اس کو اتنا تعاون کرتی، اس کو اتنی ہمت دلاتی کہ ہم نے دین پر استقامت حاصل کرنی ہے، ہم نے عبادت و نیکی پر استقامت حاصل کرنی ہے، ہم نے اس طرح کے وسوسوں میں، اس طرح کی چیزوں میں گم نہیں ہونا. اچھا، اب یہ آزمائش تو چلی رہی تھی، دوسری طرف ایک اور آزمائش آ گئی کہ چونکہ مطلب کہ کچھ میرے اس معاملے میں جن کے کچھ مفادات تھے، انہوں نے کہا کہ آپ آئیے، آپ کو ضرورت ہے، آپ پریشان ہیں، ہم آپ کی یہ مدد کریں گے، وہ مدد کریں گے، یہ پیسے دیں گے، وہ پیسے دیں گے. پیسوں کی آفریں بھی آ رہی ہیں، پروگرام کی آفریں بھی آ رہی ہیں، ساتھ ساتھ مسائل و پریشانیاں بھی میری نظر آ رہی ہیں. لیکن میری بیوی جو سمجھے کہ ایک مطلب پہاڑ بن کے میرے سامنے یوں کھڑی تھی کہ مجھے ہلنے نہیں دے رہی تھی. اور مجھے استقامت دینے میں میری بیوی کا بڑا کردار تھا کہ جہاں بھی میرے قدم متزلزل ہوتے وہ مجھے سہارا دے دیتی میری بیوی کے. نہیں، ہم نے نہیں جانا اس طرف، آپ ہمت میں رہیں. شکر ہے اللہ کا، ہمت میرے دل میں اتر گئی، عزم و استقلال میرے دل میں اتر گیا، اور مجھے اللہ پاک کی رحمت سے استقامت نصیب ہونا شروع ہو گئی، اور میں نے اس طرف توجہ ہی نہیں کی. حتیٰ کہ یہاں تک میرے خلاف لوگ ہو گئے کہ آپ اگر اس طرف نہیں ہیں تو ہم آپ کے خلاف مقدمہ کریں گے، آپ کو کیس ڈال دیں گے، ہم آپ کو جیل کروا دیں گے، یہ کروا دیں گے، ہم یوں آپ کو پھنسا دیں گے. کسی صورت یہ مجھے اس طرف لانے پر زور دے رہتا ہے. یہ شیطان کے ہتھکنڈے تھے جو مجھے طرح طرح کے داؤ پے سے شیطان چاہتا تھا کہ میں یہ اللہ پاک کی راہ کو چھوڑ کر، نیکی و تقوی کی راہ کو چھوڑ کر میں یہ گناہوں والا راستہ پھر اختیار کروں. مگر میں نے اس طرف توجہ نہیں کی، حتیٰ کہ میرے خلاف باقاعدہ کیس ہوا، مجھے حتیٰ کہ جیل ہو گئی. اور وہ جو بھی مقدمے کی چیزیں تھیں وہ ایک ڈیٹیل ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں ابھی کر رہا. تو وہ ہوا، کہہ رہے میں 6 مہینے جیل میں رہا، مگر میں عبادت کرتا رہا، میں نیکی پر جمع رہا. میری بیوی میرے لیے دعائیں کرتی رہی، اور ہم جس طرح بھی تھے ہم نے کمپرومائز کیا. اور آخر 6 مہینے کا جب میں باہر نکلا تو میں نے اندر میں بھی نیکی کی دعوت کا کام کیا. میں اب نمازی تھا، گویا کہ وہ ایک مبلغ بن چکا تھا، وہ ایک نیکی کی دعوت دینے والا بن چکا تھا. جب وہ گھر جاتا ہے تو جب اس نے حالات دیکھے تو وہ حالات شہر کے سازگار نہیں تھے، ملک کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے، خانہ جنگی تھی، لڑائی جھگڑے تھے، کافی مسائل تھے. یہ دونوں میاں بیوی نے ہمت کی، کہیں سے کچھ جوڑے پیسے وغیرہ اور سیدھے چلے گئے یہ عمرہ کرنے کے لیے. اللہ پاک نے ان کو مکہ بھی دکھا دیا، مدینہ بھی دکھا دیا. اللہ کہتا کبھی زندگی میں تصور نہیں کیا تھا کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں گا، میں کعبے کی زیارت کروں گا. کعبے کی زیارت کر کے، عمرہ کر کے، طواف کر کے میرے اندر جو استقامت تھی وہ اتنی اوپر چلی گئی تھی، اور عبادت اور نیکی کا جذبہ ایسا مطلب سمندر جو تھا نا وہ میرے اندر موجیں مار رہا تھا. میری بیوی بھی اللہ کا شکر ادا کرتی. اچھا، وہاں مجھے کچھ لوگوں نے جان لیا، پہچان لیا، جانتے تھے. یہ واقعہ یہ سمجھے کہ انہی پچھلے یہ 70-80 سالوں کے اندر کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. تو وہ مجھے وہاں پہچان گئے اور مجھے دیکھا، اور مجھے پھر وہاں کو ایسی خدمت مل گئی دینی تعلق سے، اور اس طرح کے کام مجھے مل گئے کہ میرے روزگار کا سلسلہ بھی چل پڑا اور میں وہاں پر ایڈجسٹ ہونا بھی شروع ہو گیا. یہ پورا واقعہ جو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے انتہائی مختصر کر کے آپ کو میں نے یہ واقعہ بیان کیا. اور اس واقعے کی کہ آخر میں آپ کو مسلم شریف کی حدیث سنانے جا رہا ہوں. حدیث پاک میں ہے، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا ایک پونجی یعنی فائدے کی چیز ہے، اور دنیا کی بہترین پونجی یعنی سعادت یہ نیک بیوی ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. آپ دیکھیے کہ ایک نیک عورت، ایک نیک بیوی نے اپنے گناہ گار شوہر کو اپنے تقوی، اپنی پرہیزگاری، اپنی نیکی، اپنی عبادت
اپنے اخلاق، اپنے کردار کے ذریعے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یہ عزم و استقلال، یہ سب کربلا والوں کا صدقہ ہوتا ہے۔ تو کربلا کی جو مقدس خواتین تھیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گھوڑے پر سوار ہو کے جا رہے ہیں، اور اس وقت کوئی ایسا مطلب ہے نہیں، کوئی امام زین العابدین تو بیمار تھے، تو جو آپ کو گھوڑے پر سوار کیا جا رہا تھا، آپ کو جاتے ہوئے جو خواتین دیکھ رہی تھیں، ان سب کے صبر، استقلال اور ان سب کی ہمتوں کو یاد کریں کہ سامنے ہزاروں یزیدی لشکر اور ایک ایک کر کے شہادتیں، اور اب آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو رہی ہے۔ حضرت علی اصغر سے لے کر حضرت علی اکبر، حضرت علی اکبر سے لے کر امام قاسم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، اور شہادتیں دیکھی جا رہی ہے خیمے سے، پردے کی حالت ہے، پردہ متاثر نہیں ہو رہا، کوئی ایسا عمل نہیں ہو رہا جو کہ صبر سے ہٹ کرو، ایسا عمل نہیں ہو رہا جو شریعت سے ہٹ کرو۔ اور آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پر امامہ شریف سجائے، تلوار ذوالفقار آبدار لیے جب میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو یہ جانتی ہیں کہ واپسی کیا ہوگی۔ یہ سارے معاملات کو جب اسلامی بہنیں، ایک تو واقعہ کربلا کا یہ منظر ہے نا، ایک واقعہ کربلا کا یہ پہلو، عزت ماں پردہ نشین خواتین کا جو انداز تھا، پھر اس کے بعد یزید پلید نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا، بدبخت نے، اس میں بھی اپنی عزت، اپنی عفت، اپنے پردے کی چیز حد تک انہوں نے حفاظت کی، اور جس ہمت و صبر سے انہوں نے کام لیا، حتیٰ کہ یہ کربلا سے پھر ہوتا ہوتا مدینہ منورہ جب پہنچا یہ قافلہ، جس حال میں پہنچا، آپ اسلامی بہنیں ہیں، آپ سوچیں کہ ایک کیا مائنڈ ہوتا ہے اس ٹائم پر۔ لیکن اللہ کی کروڑوں رحمتوں ان اہل بیت کی خواتین پر، اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو ایسا عزم، استقلال، ہمت اور صبر، اور یہ ساری چیزیں جہاں بھی ملی ہیں ان کا صدقہ ملا، کیونکہ ان کو صدقہ ملا تھا خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، ان کی ہمت، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری کمال کی، اور ان کو صدقہ، اور ان کا جو معاملہ تھا، ان کی امی حضور کو دیکھیں آپ، حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ان کے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے یہ کیسا عزم، عمل، جذبہ، اور یہ ساری چیزیں، یہ ہمارے رول ماڈل ہیں اسلامی بہنوں، جو آپ جہاں جہاں مدنی چینل پر ہیں، اجتماعی طور پر جمع ہیں، یہ ہمارے رول ماڈل ہیں۔ آج کی بے پردگی اور آج کی بے باکی، آج کی الٹی سیدھی باتیں، یہ ہمارے رول ماڈل نہیں ہیں۔ یہ تو بہت سارا تو معاملہ وہ ہے جو صرف بہکانے کے لیے ایک سازشیں ہیں، کہ کسی صورت یہ عورتیں اپنی اس دینی معاملے سے دور ہو جائیں، وہ جو قرآن و حدیث میں ان کے لیے بیان، وہ زندگی سے باہر آ جائیں، وہ جو صحابیات و صالحات کی زندگی جو گزری ان سے یہ باہر آ جائیں۔ یقین مانیں آج کی مسلمان عورتوں کو ان کی اس مقدس خواتین کے انداز کو اختیار نہ کرنے پر جس طرح ابھارا جا رہا ہے، اور جس طرح کی تحریکیں چلائی جا رہی ہیں، کیا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا؟ وہ کامیاب تھی، آج کی عورت کامیاب ہے، ان کی عزت سلامت، ان کے صدقے آج جو ان کی سیرت پر عمل کرتی ہیں، ان کی عزت آج سلامت ہو جاتی ہیں، ان کے تو صدقے عزت سلامت رہتی ہیں۔ تو یہ جو چند چیزیں جو میں ساتھ آپ کے بیان کر رہا ہوں، تو یہ وہ چیزیں جن کو ہم نے غور کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے انداز پر دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر ہمت، صبر ہے یا نہیں ہے، میں اپنے شوہر کی تربیت کر پا رہی ہوں۔ تربیت سے مراد جو جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک واقعہ سنایا، یعنی اس وقت اگر آپ اپنے گھر کو، اپنے پڑوسوں کو، پڑوسی کو، اپنے آس پاس کو، اپنے رشتہ داروں کا جائزہ لیں، تو ہمارے لیے کام کتنا ہے دین کا، اصلاح کا کام کتنا ہے، پرہیزگاری کا کام کتنا ہے۔ خود میں کہتا ہوں کہ اپنے گھر کے اندر دیکھیں تو خود میرے اپنے اوپر انفرادی کوشش کا کام کتنا ہے، اور میں دوسروں پر کوشش کروں اس پر میرے کام کتنا ہے، کیونکہ ہمارا نعرہ کیا ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔
ٹھیک ہے، اپنی اور ساری دنیا. اب ساری دنیا کو اگر آپ 2 منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں، 2 منٹ کے لیے، تو مجھے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. پھر ملا تو اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں. اپنی اصلاح کی کوشش پر بھی تو دھیان دینا. اور جب ہم ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی بات کریں تو بات تو اپنے گھر سے شروع ہوگی، اپنی بیٹی سے شروع ہوگی، اپنے گھر کی عورتوں سے شروع ہوگی، گھر کے معارف سے شروع ہوگی. دین کی خدمت، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنا اور عمل کروانا، اس سب کو سامنے رکھیں تو اسلامی بہنوں کے سامنے اپنی زندگی کا مقصد آ جائے گا. ہم کیا کریں یہ مقصد آ جائے گا، ہم گھر پہ کیا کریں مقصد آ جائے گا. گھر سے نکلنے کی فرصت ہی نہیں ملے گی، اتنا کام ہوگا. اور جب پھر وہ اسلامی بہنیں جن کی بیٹیاں ہیں، بلکہ میں کہوں گا وہ میری اسلامی بہنیں جو اس عمر کو پہنچ چکی ہیں کہ اب ان کی اب شادی ہوگی تو یہ آگے جا کے خود ایک نئی زندگی کی طرف بڑھیں گی. یا وہ ماں ہیں جن کے سامنے ان کی وہ بیٹیاں ہیں، یا وہ بیٹیاں ہیں جن کے سامنے ان کی آگے کی زندگی اب نظر آ رہی ہوتی ہے. تو ہم سب کو اپنی اصلاح کی طرف آنا ہے، ہم سب کو نیکی اور تقوی پرہیزگاری کی طرف آنا ہے. اس سے ہماری زندگی میں بھی فرق پڑے گا اور ہمارے گھر والوں کے معارف کی زندگی میں بھی فرق پڑے گا. میں آپ کے سامنے چند چیزیں رکھتا ہوں کہ ہمیں کن چیزوں کی طرف اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، اپنی اصلاح کی کوشش کریں. جب ہماری یہ اصلاح ہوگی نا، اس کے ذریعے انشاءاللہ کئی اور جگہ پر اصلاح ہونا ہماری شروع ہو جائیں گی، اللہ پاک نے چاہا تو. سب سے بنیادی بات میں آپ کو عرض کروں، اپنے اندر ناشکری کی عادت نکالنی ہے. جی ہاں، میں آپ کو اس کے لیے ایک حدیث سناتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے کہ عورتیں زیادہ جہنمی ہو گئیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ عورتیں ایک دوسرے پر بہت زیادہ لعنت ملامت کرتی رہتی ہیں اور ناشکری کرتی رہتی ہیں. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورتیں خدا کی ناشکری کیا کرتی ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں احسان کی ناشکری کرتی ہیں اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں. ان عورتوں کی عادت ہے کہ تم زندگی بھر ان کے ساتھ احسان کرتے رہو، لیکن اگر کبھی کچھ بھی کمی دیکھیں گی تو یہی کہہ دے گی کہ میں نے کبھی بھی تمہارے طرف سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں. یہ میں نے آپ کو بخاری شریف کی حدیث سنائی ہے. ہو سکتا ہے کوئی اور اسلامی بہن کہے کہ یار یہ آدمی کو کچھ کہہ نہیں رہا، ہم کو کہہ رہا ہے. ابھی آپ سامنے ہیں، ابھی آپ بیان میں. جب اسلامی بھائی ہوتے تو اسلامی بھائیوں کو ان کی باتیں بیان کی جائیں گی. فی الحال آپ سے آپ کی باتیں بیان کی جائیں گی. رائٹ، یہ تو موقع ہے نا. جب نماز کے بیان ہو تو روزہ تھوڑی ہے کہ روزے کا بھی بیان ہو جائے. ابھی سننے والیوں میں بڑی تعداد اسلامی بہنوں کی اجتماع ہے ہی اسلامی بہنوں کے لیے. اسلامی بہن اپنی لے لیں. اچھا، یہ کوئی آپ کو کوئی اور تو کوئی نہیں کہہ رہا. میں نے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے میرے مصطفیٰ، آپ کے میرے نبی، آپ کے میرے آقا خاتم النبیین، کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ تک پہنچا ہے. بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ تک پہنچائی ہے. اب یہ حدیث پاک سن کر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ عورتوں کے تعلق سے فرمایا، یہ عورتوں میں ہے، مجھے یہ عادت اختیار نہیں کرنی. لہذا مجھے ناشکری سے، سب سے پہلے جو میں نے آپ کو بیان کیا، ناشکری سے بچائیں. کہ اللہ پاک کے انعاموں اور انسانوں کے احسانوں کی ناشکری، یہ بہت ہی بری اور بہت ہی گندی عادت ہے کہ جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اگر ہم اپنی شکر گزاری کی طرف جائیں تو آپ غور کریں گے، اللہ نے چھت دی ہے، پہننے کو کپڑا دیا ہے، بھوک لگتی ہے تو 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے، 1 وقت ہی مل جاتی ہے، کسی کو 1 وقت کی بھی نہیں ملتی. تو اپنی زندگی کو شکر گزاری کی طرف لائیں، ناشکری سے نکلیں. یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. اللہ نہ کرے اولاد میں کوئی پرابلم ہے کہ کیا ساری اولاد بری ہے؟ شکر کا پہلو ہے. یعنی بہت سارے پہلو ہیں جس پہ شکر گزاری کو اگر ہم ڈھونڈیں تو ہمیں شکر گزاری بالکل ملتی ہے اور ہم ناشکری سے بچنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں. تو یہ اپنی طبیعت میں پیدا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ پرہیزگاری کا راستہ ہے کہ خود کو ناشکری سے بچائیں.
ایک اور عادت جس کی وجہ سے عمومی طور پر بڑا نقصان ہوتا ہے وہ ہے بحث و تکرار کی عادت، فضول گفتگو کرنے کی عادت۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، یہ میں ابو بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، اللہ پاک کو یہ ناپسند ہے کہ بلا ضرورت قیل و قال و فضول اقوال آدمی کی زبان سے نکلیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یعنی کہ فضول گفتگو یہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو، یہ بھی بخاری شریف کی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، تو اپنے آپ کو فضول گفتگو سے بچانا یہ بھی ضروری ہے، فضول سوالات سے بچائیں، یہاں گئے تو ادھر فضول باتیں، وہاں گئے تو وہاں فضول باتیں، طرح طرح کی فضول باتوں کی وجہ سے جو کچھ نقصان ہوتا ہے۔ یہاں میں ایک الترغیب والترہیب کی حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ اپنی زبانوں کو فضول باتوں سے ہمیشہ بچائے رکھو۔ بہت سے فضول باتیں ایسی بھی زبانوں سے نکل جاتی ہیں جو بولنے والوں کو جہنم میں پہنچا دیتی ہیں۔ یہ حدیث پاک کے کیسا نہیں ہے، حدیث صرف اتنی تھی کہ اپنی زبانوں کو فضول باتوں سے ہمیشہ بچائے رکھو۔ تو جہاں جہاں ہمیں فضول بولنے کی، بحث و تکرار کرنے کی، فضول قسم کی گفتگو میں پڑ جانے کی، فضول سوالات کرنے کی، کدھر سے آیا، کہاں سے آیا، کیوں لیا، کس کے لیے لیا، کس نے دیا، کیوں دیا، کتنے کا دیا، کتنے کا لیا، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ اب کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی صحیح مقصد نہیں ہے۔ ایسے ہی کسی کی شادی میں بھی جائیں گے تو اس میں جو بھی جہیز کی یا کوئی سی چیزیں ہوں گی، کس نے دیا، کتنے کا دیا، اچھا یوں دیا، یوں نہیں دیا، یوں دیا۔ ارے خدا اللہ کی بندیوں، کسی کے یہاں جانا ہے تو جاؤ، مہمان بن کے جاؤ، مہمان بن کے رہیں، انسپیکٹر بن کے کیوں جاتی ہیں آپ؟ تفتیش کرنے کیوں جاتی ہیں؟ یعنی اسلامی بہنیں بعض اوقات گھروں میں تفتیش کرنے جا رہی ہوتی ہیں، امتحان لینے جا رہی ہوتی ہے، ایگزامینیشن کرنے جا رہی ہے، جیسے کوئی انکم ٹیکس والا آ گیا ہے کہ یہ کیوں آیا، یہ کتنے کا آیا، اس نے کیوں یہ نہیں دیا، اسے یہ کیوں نہیں دیا۔ فضول باتوں سے بچے نا، جائیں، ضرورت ہے کہیں کسی کے یہاں جانے کی، بطور مہمان جائیں، کسی بھی مقصد کے لیے اگر جانا، صحیح مقصد کے لیے اگر جانے کی ضرورت پڑتی ہے، اگر صحیح مقصد میں شریعت کے مطابق گھر سے نکلنے کی اگر مطلب کہ توفیق ملتی ہے، کچھ بھی ایسا ہو جاتا ہے تو مہربانی کر کے میری اسلامی بہنوں، مہربانی کریں، آج یہ ذہن بنا لیں، ہم نے فضول سوالات نہیں کرنے، بالکل نہیں کرنے۔ نہیں بتا سکتے لوگ، آپ کسی کے یہاں کہیں کہ یہ کتنے کا لیا، اس نے لیا ہی نہیں، اس کو تحفہ ملا ہے، اب وہ بولے کیسے کہ میرے کو تحفہ ملا ہے؟ جہاں بٹھایا جائے وہاں بیٹھ جائیں۔ امیر علیہ سنت نے کچھ عرصے پہلے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول لکھے تھے، کہیں مہمان بننے کے تعلق سے، کہیں آدمی گھنٹے 2 گھنٹے کا مہمان بنتا ہے، کہیں 10-12 گھنٹے کے لیے مہمان بنتا ہے، بعض اوقات سفر میں ہوتے تو اب 2-2 3-3 دن کے لیے، زیادہ دنوں کے لیے بھی کہیں مہمان بنتے ہیں، رکتے ہیں۔ اس کے کچھ 40 سے زیادہ مجھے یاد پڑتا میرے لیے سنت نے مدنی پھول مرتب فرمائے تھے، بڑے خوبصورت ہے، وہ اللہ کرے مجھے مل جائے تو میں تو اس کو شائع کروا دوں، زبردست مدنی پھول تھے۔ تو یہ بھی ایک تو ہو گیا اچھی اور عمدہ عادتوں کے تعلق سے میں اس وقت بیان کر رہا تھا۔ جھگڑا اور تکرار، بات بات پر مثال کے طور پر ساس ہے یا بہو کا معاملہ ہے، شوہر کا معاملہ ہے، یا عام اسلامی بہنوں کا آپس سے ملنا جلنا، دعوت اسلامی کے تحت اگر آپ کا کسی سے واسطہ یا رابطہ ہے تو جھگڑا تکرار کر لینا یہ بھی بہت ہی بری عادت ہے، اور یہ بہت زیادہ بندے کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جھگڑالو آدمی اللہ کو بے حد ناپسند ہے۔ یہ بحث و تکرار کی کئیوں میں عادت ہوتی ہے۔ اچھا، یہ وہ خاص طور پر جب وہ گھر کے اندر بیٹی ہو نا تو ماں تنگ آ جاتی ہے کہ اب اس سے تھوڑی سی بات کروں گی یہ بحث کرنا شروع کر دے گی۔ اچھا، شوہر کی بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ یہ بات کہہ رہے وہ پتہ ہے کہ یہ تکرار بحث کرنا شروع کر دے گی۔ یعنی میں کل پرسوں ایک ریکارڈنگ میں تھا، اور یہ تجربات کی دنیا، یہ ایک پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے بزرگوں کے مدنی چینل کے اس سے ہو رہا ہے، تو اس میں ہمارا یہ گھر کیسے ٹوٹتے ہیں اور گھر کیسے نہ ٹوٹتے اس پر ہماری ریکارڈنگ کا سلسلہ تھا۔ تو میں ایسے ہی آپ کو ایک وہ اس کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ شاید ذہن بن جاتا ہو تو، کہ کئی گھر جو ہے نا اس کے ٹوٹنے کی وجہ یہ بیجا، ایک تو ناشکری ہے، میں آپ کو بتاؤں ناشکری ہے، دوسری ضد ہے، طبیعت ضد پن ہے، اور ایک ہے
بحث و تکرار، بات بات پہ بحث و تکرار. آئیے مرد بھی کرے تو غلط ہے، ناشکری مرد بھی کرے تو غلط ہے، یہ ضدی مزاج مرد کا تو غلط ہے. آپ یہ سمجھے کہ یہ بری عادت ہے، چاہے مرد میں یا عورت میں ہو، یہ بری عادت ہے. لیکن ذرا غور کریں کہ ایک ایسی عادت کہ جس سے آپ کی امی پریشان ہیں، آپ کے ابو پریشان ہیں، آپ کے بھائی پریشان ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو بھی اس وقت دیکھو سن رہی ہیں، یہی عادت لے کر اگر آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ کے شوہر کا عالم کیا ہوگا، اور اس وقت آپ کے سسرال والے کتنے پریشان ہوں گے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے میری ان اسلامی بہنوں پر کہ جن کی بیٹیاں شادی کی قریب ہیں. دیکھیں راتوں رات شادی آپ بیٹی کی نہیں کرتے. شادی بیٹی صبح اٹھتے ہی آپ کو نہیں ہوتا کہ یار رشتہ ڈھونڈو، فون کرو، اور رات کو آپ نے نکاح کیا اور رخصتی کروا دی. 1.5 2 3 سال ہوتے ہیں، بیٹی کی ایک سامنے آتی ہے، ایک مائنڈ سامنے آتا ہے، اس کے بعد آپ بیٹی کی شادی کی طرف بڑھتی ہیں. رائٹ، یہی ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ میری بیٹی کی شادی، تو جس طرح بیٹی کو آپ کچن فرینڈلی بناتے ہیں، یعنی کہ کچن کی سلیقہ کے طور یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں، یہ پکانا ہے، یہ ڈسٹنگ ہے، یہ صاف صفائی ستھرا، یہ ہونا چاہیے تاکہ بیٹی کو آگے جا کے شرمندگی نہ ہو، سینہ پرونا آنا چاہیے. اب بٹن ٹوٹ گیا، بٹن ٹوٹنے کے لیے ابھی اپنی امی کو فون کرے گی، امی ان کا بٹن ٹوٹ گیا ہے، اب میں بٹن کیسے دوں، میرے کو تو سوئی میں دھاگا ڈالنا تک نہیں آتا، اب میں سوئی میں دھاگا کیسے ڈالوں. امی کم از کم یہی تو مجھے سکھا دیتی کہ سوئی میں دھاگا کیسے ڈالا جاتا ہے. اب امی بولے گی کہ تیرے کو سکھا بول بول کے تھک گئی، نہ تو نے سوئی پکڑی نہ دھاگا پکڑا. اب یہ بعد میں شرمندگی اٹھانے کا کیا فائدہ. پھر ماں کو فون کر کے کہے گی کہ امی یہ کھانا کیسے پکاؤں، امی آلو کیسے کاٹوں، امی پیاز کیسے کاٹوں. بھائی شوہر گھر میں ہوگا تو شوہر کے لیے بھی کوئی 2 باتیں تو یہ گھر، یہ تو دیکھیں تو تقسیم ہے. ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے شادی کے بعد یہ بات فرمائی تھی کہ ہمارے درمیان یہ بات ہو چکی ہے کہ گھر کے تمام کام خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کریں گے، اور گھر کے باہر کے کام میں کیا کروں گا. یعنی مرد کا کام کما کر گھر میں راشن دینا ہے، اس راشن کو کھانا کی صورت میں لانا اور رکھنا یہ عورت کی کام ہے. یہ سب تقسیم ہے، یہ لمبی چوڑی اس میں ہے، میں اس میں نہیں جاتا. میں صرف آپ تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کیونکہ ابھی میں نے آپ کو امیر سنت کا پورا بیان آپ کے لیے فریش امیر سنت نے بیان ریکارڈ کر کے دیا ہے اسلامی بہنوں کے اجتماع کے لیے. انشاءاللہ ابھی ہم وہ سننے کے لیے جا رہے ہیں. تیار رکھیے گا، میں جیسے ہی کہوں امیر سنت کا بیان آپ نے چلا دینا ہے. تو اپنی بیٹیوں میں اور اپنے مزاج میں یہ چیزیں پیدا کریں. یعنی بیٹی ماں کو دیکھ کر تبدیل ہوتی ہے نا. ماں بھی بیٹی کی تربیت پر دھیان دے کہ میں نے اپنی بیٹی کو یہ چیزوں سے بچانا ہے. بحث تکرار. ایک اور چیز میں پڑھ رہا تھا، بڑی کمال کی چیز تھی، کاہلی. یہ ایسی عجیب اور اتنی بری عادت ہے کہ اس کی وجہ سے سینکڑوں دوسری خراب عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں. ظاہر ہے کہ مکان، سامان، کپڑوں، بدن کی گندگی، برتنوں، سامانوں کی بے ترتیبی، وقت پر کھانے پینے سے محرومی، شوہر و سسرال والوں سے ناراضگی، بچوں کا پھوہڑ پن، طرح طرح کی بیماریاں وغیرہ وغیرہ، ساری بلائیں اور مصیبتیں اس کاہلی یعنی سستی کے سبب پیدا ہوتی ہیں. اس لیے اس عادت کو ہرگز اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہیے، بلکہ دینی اور دنیاوی کاموں میں ہر وقت چاق و چوبند ہو کر لگے رہنا چاہیے. خوب یاد رکھیں کہ محنتی جو ہوتے ہیں، جو محنت کوشش کرنے والے چاق و چوبند ہوتے ہیں، چست ہوتے ہیں، یہ ہر ایک کو اچھے لگتے ہیں. اور کاہل سست آدمی ہر ایک کے لیے درد سر بنا رہتا ہے، اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور بالکل مطلب ہر جگہ یہ اس کو رسوائی بھی نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ حصہ، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، یعنی اے اللہ میں کاہلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ میں نے آپ کو جامع ترمذی کی حدیث سنائی ہے. تو آپ بھی کوئی کاہلی سستی کا کوئی شکار ہے، گھر میں ہو، اچھا اب یہی اسلامی بہن اگر تنظیمی کام میں آئے تو یہ سست اور کاہل قسم کا جو مزاج ہوتا ہے نا، یہ زیادہ دوڑ بھاگ نہیں کر پاتا، یہ مدنی مشورے نہیں کر پاتی، یہ نیکی کی دعوت کے لیے، یہ درس و بیان کے لیے، مدرسۃ المدینہ بالغات کے لیے، اجتماعات کے لیے، مدنی مذاکروں کے لیے، کارکردگی کے لیے ایسی اسلامی بہنیں پھر ایکٹیو بھی نہیں ہو پاتی. بیچاریوں کو مطلب کہ ایسا دھکا مار مار کے چلانا پڑتا ہے. تو نہ دینی فائدہ زیادہ دے پاتی ہے، نہ دنیاوی فائدہ دے پاتی ہے. تو اگر کہیں خدا نہ خواستہ اپنے اندر یہ سستی ہے تو آپ بھی دعا کریں، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، یا اللہ میں کاہلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. آپ بھی دعا کریں اپنے لیے کہ اللہ مجھے کاہلی اور سستی سے بچا. اور اپنے شجرے کے جو اوراد ہیں اس میں بھی یہ دعا شامل ہے صبح و شام پڑھنے کے طور پر.
تو یوں اپنی عادتوں کو جائزہ لیں، اپنے اندر حلم، قوت برداشت پیدا کریں، غصے پر برداشت، معافی و درگزر کی عادت پیدا کریں، صبر و شکر کی عادت پیدا کریں، قناعت، جو کچھ اللہ پاک کی طرف سے مل جائے اس پر راضی ہو کر زندگی بسر کرنے کی عادت پیدا کریں، صفائی و ستھرائی کی عادت پیدا کریں، اور اچھے بولنے کی عادت پیدا کریں۔ میں اس کو بہت مختصر کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے سنا ہے امیل سنت کا بیان، تو اس کے لیے اپنی عادتوں کا جائزہ لیں، اچھی عادتوں کو اپنائیں، بری عادتوں کو نکالیں۔ مخطوط المدینہ کی کتاب ہے جنتی زیور، میں تمام اسلامی بہنوں کو مشورہ دوں گا یہ کتاب ضرور حاصل کریں، ایک بار پڑھیں ضرور اس کتاب کو، پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب کو ضرور پڑھیں، ہفتہ وار جو رسالہ ہوتا ہے اس کو پڑھیں۔ الحمدللہ ان دنوں مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے، تو مدنی مذاکرے مدنی چینل پہ گھر میں صرف مدنی چینل چلائیں، اور اسلامی بہنیں اپنے 8 دینی کاموں میں مصروف رہیں۔ انشاءاللہ تعالی خوب 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 کربلا والوں کا صدقہ نصیب ہوگا، اہل بیت اطہار کا صدقہ نصیب ہوگا، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ نصیب ہوگا، امہات المومنین کا صدقہ نصیب ہوگا۔ انشاءاللہ زندگی اتنی خوبصورت، خوشگوار اور راحت والی ہو جائے گی کہ ہم اپنے رب کی رضا پر راضی رہیں گے، شکر گزاری نصیب ہو جائے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں میل سنت کا بیان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اسلامی پردے کی اہمیت، ہم مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے ایک فرشتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس فرشتے کے لیے حکم ہوتا ہے اسے میرے بندے کی قبر کے پاس لے جاؤ تاکہ یہ میرے بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے اور میرے بندے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں۔ حوالہ مسند فردوس جلد 4 صفحہ 10 حدیث نمبر 6026 بتغیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری پیاری شہزادی کونین، خاتون جنت، مادر حسنین کریمین حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے پوچھا، عورت کے لیے کون سی چیز بہتر ہے؟ عرض کی، نہ تو عورت غیر مردوں کو دیکھے اور نہ غیر مرد اسے یعنی عورت کو دیکھیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جواب کو پسند فرمایا۔ حوالہ احیاء العلوم جلد 2 پیج نمبر 46۔ سبحان اللہ، عورت کو پردہ کرنا، مردوں کو بھی عورتیں نہیں دیکھنی۔ ویسے حدیث پاک میں ہے کہ جو کسی عورت یعنی جو اپنی نظر حرام سے پر کرے گا تو قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ بھری جائے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ جو اپنی آنکھیں حرام سے پر کرے اس کی آنکھوں میں قیامت کے دن آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی۔ یہ علامہ جوزی رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی، اس طرح کی۔ بچنا ہے، نہ ہمیں عورتوں کو دیکھنا ہے نہ عورتیں ہمیں دیکھیں۔ البتہ عورتوں کے دیکھنے کی عورتیں دیکھیں اس کی ایک صورت بہار شریعت میں عالمگیری کے حوالے سے لکھی ہے کہ اگر عورت کو مرد کو دیکھنے سے بری خواہش نہیں ہوتی تو وہ دیکھے، اس کے لیے جائز ہے، اور اگر بری خواہش کا شبہ بھی ہے، ڈاؤٹ بھی ہے، تو ہرگز نہ دیکھے۔ البتہ دیکھتے دیکھتے خدا نہ خواستہ یہ خواہش خراب پیدا ہونے لگی، فوراً یہاں سے ہٹ جائے، اٹھ جائے۔ تو پردہ کرنے والی ایک خاتون کا بہت پیارا واقعہ، ایمان افروز واقعہ سنیے۔
ایک بار دہلی میں سخت قحط سالی یعنی بارش نہ ہونے کے سبب اناج کی تنگی ہوئی. لوگوں کی بہت دعاؤں کے باوجود بارش نہ ہوئی. حضرت نظام الدین ابو المعید رحمت اللہ علیہ نے اپنی امی جان رحمت اللہ علیہ کے کپڑے کا دھاگا ہاتھ میں لے کر دعا کی، یا اللہ یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس خاتون پر کبھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑی. میرے مولا اسی کے صدقے رحمت کی بارش برسا دے. ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ فوراً بارش شروع ہو گئی. یہ واقعہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو خاتم المحدثین ہیں، دہلی شریف میں ہی ان کا مزار. دہلی شریف میں نے یوں کہا کہ دہلی 22 خواجہ کی چوکٹ ہے. ایک سے ایک اولیاء کرام دہلی میں آرام فرمائے. تو یہ حضرت شیخ عبدالحق شیخ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ اخبار الاخیار میں نقل کیا. اخبار الاخیار صفحہ نمبر 294. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا بعض اوقات یہ سننے کو ملتا ہے کہ یار آج کل تو دور بڑا نازک ہے، آج کل پردہ نہیں ہو سکتا. بھائی آج یہ دور ایسا ہے کہ بس اس میں کیا پردہ کرنا تھا. معاذ اللہ، اگر کوئی یہ کہے کہ آج کل پردہ ضروری نہیں، اس طرح کہنا بڑی سخت بات ہے. کہ قرآن ایک پردے کا حکم ہے، حدیثوں میں پردے کا حکم ہے. اس قسم کے الفاظ مطلقاً 100% اس طرح کہہ دینا یعنی یقینی اور پورا بول دینا، یہ پردے کے فرض ہونے کے انکار کا اظہار ہے. کہ آج کل پردہ ضروری نہیں. قرآن کریم کے احکام کہ آپ ختم تھوڑی ہو گئے، کہ بدل تھوڑی گئے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات اللہ پاک کا کہا بدلتا نہیں. تو آج کل بھی پردہ اسی طرح ضروری ہے جیسے پہلے تھا. یہ کہنا آج کل پردہ ضروری نہیں مطلقاً پردے کا یہ مطلقاً پردے کے فرض ہونے کا انکار ہے اور یہ کفر ہے. ذہن رکھیے. ہاں اگر کوئی پردے کو فرض تو مانے مگر پردے کی کسی خاص نوعیت یعنی مخصوص طرز کو، مخصوص انداز کو، اس مخصوص انداز کو نہ مانے، اس کا انکار کرے، جس کا تعلق قطعیات دین سے، ضروریات دین سے نہیں کہ جس کو دین میں ماننا اعتقادی طور پر، عقائد کے طور پہ کمپلسری لازم ہو. تو اس کا تعلق قطعیات دین سے نہیں تو پھر حکم کفر نہیں. اللہ پاک اس کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی حکم ایسا نہیں جو مسلمان پر اس کی طاقت سے زیادہ ہو. اللہ پاک کا پارہ 3 سورۃ البقرہ یہ آیت نمبر 286 میں فرمان عالی شان ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان. اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میری مدنی بیٹیوں، اسلامی بہنوں، عورت کی بے پردگی موجب سبب غضب الہی اور باعث تباہی ہے. آج کل معاذ اللہ عورتیں کھلے بالوں کے ساتھ باہر نکلتی، کلائیاں اور بال کھولے گاڑیاں چلاتی اور اسکوٹر کے پیچھے اپنی چٹیاں لہراتی ہوئی بیٹھی ہوتی. ایسا کرنا حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جو بے پردگی کے لیے طرح طرح کے بہانے تراشتی ہیں. کوئی کہتی ہے کیا کروں میں تو بیوہ ہوں، کوئی بولتی ہے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دفتر میں یعنی آفس میں غیر مردوں کے ساتھ بے پردگی یا خلوت یعنی تنہائی میں اندیشہ فتنہ ہونے، فتنے کا خطرہ ہونے کے باوجود نوکری کرنی پڑ گئی ہے.
اس طرح کے بہانے نہیں چلیں گے. یہ مجبوریاں پہلے بھی ہوتی تھی لیکن مسلمان نیک ہوتے تھے. تو حصول معاش کے لیے، روزی حاصل کرنے کے لیے گھریلو کسب بھی تو ممکن تھا. گھر میں ہی کوئی کام کاج کر لیا جائے. اب بھی کرنے والیاں کرتی ہیں، سلائی بھی تو کرتی ہیں، سلائی کڑھائی، پتہ نہیں کیا کیا گھر میں کام، ہزار کام ہوتے ہیں کیے جا سکتے ہیں روزگار کے لیے. میں چھوٹا تھا، میری ماں یعنی یتیم ہو گیا تھا، 1.5-2 سال کا تھا. بڑا بھائی جو تھا وہ بھی چھوٹا ہی تھا. آخرکار بعد میں چل کر انہوں نے 75 روپیز میں منتھلی نوکری کی تھی. اب ہم لوگ بھائی بہن یہ وہ گھر چلانا وغیرہ، تو ہماری امی جان جو تھی وہ چنے، مونگ پھلیاں یہ چھیلتی تھی، ہم سب مل کے چھیلتے تھے. تو ایک آنا ملتا تھا، وہ مونگ پھلیاں چھیلنے پر ایک سیر پر، پہلے سیر ہوتا تھا، اور ایک سیر چنا چھیل کے اتارے چنے کے، تو 4 آنے ملتے تھے ایک سیر پر مزدوری. اس طرح اور بھی کئی چیزیں ہم لوگ گھر پہ کسب کرتے تھے. الحمدللہ بے پردگی کی کوئی صورت نہیں تھی. لے آنا ہے یا مزدور سے اٹھوا لانا ہے اور چھیل چھال کے واپس پہنچا دینا ہے، پیسے لے لینا ہے اجرت کے جو بنتے تھے وزن کر کے. الحمدللہ. تو کرنے والا تو کر سکتا ہے، ناممکن نہیں. ہم بھوکے نہیں مرے، آپ کے سامنے ابھی تک بیٹھا ہی ہوں. الحمدللہ امی کی کمائی کھا کے، اس وقت کمائی کھائی تھی بچپن میں. پھر تو خیر اب خدمت تو الحمدللہ اللہ وقت قبول کرے بس. دوبارہ لے کے دینی سوچ اگر ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے. پہلے کی باپردہ خواتین بیوہ وہ بھی ہوتی تھی، ان پر بھی مصیبتیں پڑتی تھی. کیا اسیران کربلا رضی اللہ عنہم پر آفتوں کے پہاڑ نہیں ٹوٹے تھے؟ کیا معاذ اللہ کربلا والی عفت ماں بیبیوں رضی اللہ عنہن نے پردہ چھوڑ دیا تھا کہ چلو مصیبت زدہ ہیں، اور گھر کے ایسے ایسے عزیز شہید ہو گئے. سالار قافلہ امام حسین کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو کیا پردہ اتار دیا؟ نہیں. ان کے گھر سے تو ہمیں پردہ ملا ہے، ایک کائے کو اتاریں گے. اور ان کا اس طرح پردہ کرنا اور صبر و ہمت سے کام لینا، یہ اس پہ ہمارے لیے بہت کوئی نیکی کی دعوت ہے. اب ان کے ماننے والے، تو ان کے ماننے والیاں بھی کیا بے پردہ شاپنگ سینٹروں میں، شاپنگ مال میں گھومتی رہیں گی کب تک؟ نہیں ایسا نہیں کرنا ہے. سب کو چاہیے کہ اپنی ناتوانی پر ترس کھائیں اور اپنے کمزور وجود کو، اپنے کمزور باڈی کو قبر و جہنم کے عذاب کے لیے نہ پیش کریں. خدا کی قسم وہ بے پردگی چھوٹی مصیبت نہیں ہو سکتی جو اللہ پاک کے عذاب میں پھنسا کر رکھ دے. یہ جو دنیا کی پریشانی ہے وہ چھوٹی مصیبت ہے، یقین مانے بہت ہی چھوٹی ہے، اس کا حل موجود ہے. اللہ نہ کرے عذاب ہو گیا تو اس نے چھڑانا ہے کر. اور ہمارے کمزور بہانے، مجبوری ہے، وہ مجبوری ہے، حالات یہ ہیں، یہ کچھ نہیں چلیں گے. اللہ کریم ہمیں ہدایت دے. حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عورتیں گھر کے اندر چلنے پھرنے میں بھی پاؤں اس قدر آہستہ رکھیں کہ ان کے زیور کی جھنکار نہ سنی جائے. مسئلہ اسی لیے چاہیے کہ عورتیں باجے دار جھانجھن نہ پہنے. یہ گھنگرو جو عورتیں پہلے تو پہنتی تھی، اب پتہ نہیں پہنتی نہیں پہنتی، تو جھانجھن پہنتی تھی. حدیث پاک میں اللہ پاک اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جھانجھن پہنتی. والا تفسیرات احمدیہ صفحہ 565. تو غور کرنا چاہیے، اس سے سمجھنا چاہیے کہ جب زیور کی آواز عدم قبول دعا یعنی دعا قبول نہ ہونے کا سبب ہے، تو خاص عورت کی اپنی آواز یا بلا اجازت شرعی غیر مردوں تک پہنچنا اور اس کی بے پردگی کیسی غضب الہی، کیسی موجب غضب الہی ہوگی. اللہ کا غضب کیسا حرکت میں آتا ہوگا. پردے کی طرف سے بے پرواہی تباہی کا سبب ہے.
والا خزائن العرفان صفحہ 566. تو یہ میں نے جو زیور کا لفظ لیا اس کا مطلب ہے انگلش میں جیولری اس کو کہتے ہیں، اور عورتیں جیولری پہنتی ہیں. یہ اس کے تعلق سے یہ بیان تھا. آپ نے وہ گائے بکرے بقرعید میں دیکھے ہوں گے تو وہ گھنگری چلتے تھے، چھن 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 آواز آتی تھی، ہے نا. اونٹوں میں خاص کر ہوتے ہیں پہنتے ہیں. تو یہ اونٹوں کے جھنجھن ہے. جو بجے بچہ کھلونا بجاتا ہے چھن چھن بجتا ہے، تو پہلے عورتیں جھنجھن چاندی کے اور پہنتی تھی، ہمارے یہاں پہنتی تھی. اب پتہ نہیں ہے، بچپن میں تو میں نے دیکھا ہے پہنتی تھی جھنجھن بھی عورتوں کے دیکھے میں نے، لیکن اب پتہ نہیں ہے. دور ترقی کری ہے، اب جھنجھن سے بھی زیادہ کچھ اور مسائل آئے ہوں گے. تو اگر ایسی آواز والی چیز گھر میں عورت پہنتی ہے اور صرف محرم تک آواز جاتی ہے تب تو حرج بھی نہیں ہے. لیکن جنرلی ایسا نہیں ہوتا، گھر میں نامحرم بھی ہوتے ہیں، اور یہ چھن 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 بجنا یہ پھر فساد کے دل میں گندی حرکتوں کا سبب بن سکتا ہے. عورتوں کا پتہ ہوتا ہے کہ عورت ہی پہنتی ہے، مرد نہیں پہنتے. اب گائے بکرے کا سن کر دل میں کوئی فساد نہیں ہوتا، بلکہ بات ہی بہت نے نہیں ہوگی ہے. اب اور چلن نہیں ہے عورت کا پہننے کا، اور یہ اونٹ اور یہ جانور ٹھیک ہے، مطلب یہ پہنتے نہیں ہیں، ان کو پہنائے جاتے ہیں. تو کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایک سزا بے پردگی کی پیش کرتا ہوں. حضرت امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض عورتوں کے عذاب کے ہولناک خطرناک ڈینجرس مناظر دیکھے، ان میں یہ بھی تھا کہ ایک عورت بالوں سے لٹکی ہوئی تھی، ہیئر کے ذریعے وہ لٹکی ہوئی تھی، اور اس کا دماغ کھول رہا تھا. اس کے اندر جو دماغ ہے مائنڈ بھیجا وہ کھول رہا تھا، جیسے چائے کی پتیلی کھولتی ہے ابلتی ہے، دماغ اس کا کھول رہا تھا. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سراپا شفقت میں عرض کی گئی کہ یہ عورت اپنے بالوں کو، اپنے ہیئرز کو غیر مردوں سے نہیں چھپاتی تھی. رنگے بالوں والی جو پھرتی ہے نا، اس سے عبرت حاصل کریں. اتنا خطرناک عذاب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا دیکھا معراج کی رات. تو اس روایت کا حوالہ ہے الزواجر عن اقتراب فی الکبائر، جلد والیوم 2 پیج 97 97 اینڈ 98. تو خوشی کے پھول لے گی کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گی کب تلک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو میری مدنی بیٹیاں اپنی آخرت کو بھی بنانے کی فکر کریں کہ دنیا اور آخرت دونوں اللہ کرے بہتر ہو جائے. نمازوں کی پابندی کرنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی، رمضان کے روزے نہیں چھوڑنے، اور جو ایک شرعی عذر ہوتا ہے نماز روزہ عورت پر نہیں ہوتا، تو اس میں نماز تو معاف ہوتی ہے، لیکن روزہ جو ہے اس میں معاف نہیں ہوتا. ان دنوں نماز روزہ حرام ہوتا ہے جو مخصوص دن ہوتے ہیں، فکس ڈیز جو ہوتے ہیں، عورتیں سمجھتی ہیں اس کو، لیکن روزہ بعد میں رکھنا ہوتا ہے، یہ فرض ہے، قضا کرنا ہوگا. یہ جن کے روزے باقی ہیں اس طرح کے، پوری زندگی کے بھی اگر ہیں حساب لگا کر یہ رکھنے ہوں گے، تھوڑے تھوڑے کر کے، بلکہ نہیں جتنا جلدی ہو سکے، جتنا جلدی ہو سکے اتنا رکھنا ہوگا، اللہ کا فرض ہے. اس میں جان بوجھ کر لیٹ نہ کریں. باقی یہ کہ دعوت اسلامی کے 8 دینی کام عیسائی بہنوں کے لیے جو مخصوص فکس ہیں وہ بھی کرتی رہیں. انشاءاللہ آپ کا گھر میں برکت ہوگی، روزی روزگار میں بھی خیر و برکت آئے گی، اور بہت سارے مسائل حل ہوں گے، پریشانیاں دور ہوں گی. اور بچوں کی بھی سنتوں کے مطابق تربیت کرنی ہے، اس میں بھی بڑی گڑبڑ ہے. بچوں کو جو ڈریس پہناتے ہیں اس میں وہ شیر اور چیتے اور بھوت باگڑے بلے پتہ نہیں کیا کیا بنے ہوتے. نہیں، ایسا نہیں. آپ پھول
बना हुआ है, एक गमला बना हुआ है फूल का, कुंडी क्या बोलते हैं उसको, ये बना हुआ है, या रेलगाड़ी है जिसमें इंसानी तस्वीर वगैरह नहीं है, कार है, तो बगैर जानदार की तस्वीर के कोई चीज अगर बनी हुई है बच्चों के या बड़ों के लिबास में, नो प्रॉब्लम, यही ठीक है ना। तो ये एहतियात करनी है। फिर बच्चों को सलाम करना भी गलत सिखाया जा रहा है आपको। हमारे यहाँ यूं सलाम करते हैं, तो सलाम थोड़ी है, मुसलमानों का सलाम ये नहीं है। अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हमारे गैर के साथ तशब्बुह करे, उन जैसा अंदाज इख्तियार करे, वो हम में से नहीं। यहूद और नसारा यानी यहूदियों और क्रिश्चियनों के साथ तशब्बुह ना करो। यहूदियों का सलाम उंगलियों के इशारे से है, उंगलियों लिखा है तो उंगलियों के इशारे से, और नसारा यानी क्रिश्चियनों का सलाम हथेलियों के इशारे से है। बहार शरीयत जिल्द 3 सफा 462 पर यह रिवायत है। बहार शरीयत की जिल्द 3 पेज नंबर 467 पर है। मसला नंबर 29 यानी 29, उंगली या हथेली से सलाम करना ममनू है। हदीस में फरमाया कि उंगलियों से सलाम करना यहूदियों का तरीका है और हथेली से इशारा करना नसारा यानी क्रिश्चियनों का। अब अगर कोई जबान से अस्सलाम वालेकुम कहे, जबान से अस्सलाम वालेकुम कहता है तो साथ में हथेली का इशारा करता है तो हरज नहीं है। इस तरह जवाब वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम का गालिबन लिखा है कि सलाम इशारा भी करता है और जबान से भी सलाम करता है, तो फिर वो हरज नहीं है, क्योंकि वो मुशाबत से भी बाजार तो निकल ही गया ना, कि वो तो बोलते नहीं है ना लफ्ज़ सलाम। इस्लाम का सलाम बहुत अच्छा है, ये दुआ है, और वो तो कुछ बोलते नहीं, खाली यूं करते होंगे, यूं करते हैं, टांग पछाड़ते हैं, इस अंदाज होते हैं इनके। तो हमारा तो अस्सलाम वालेकुम, तुम्हारा दीन, तुम्हारा ईमान, तुम्हारी जान, तुम्हारा माल, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी आबरू सब सलामत रहे। अस्सलाम वालेकुम माने तुम पर सलामती हो। अल्हम्दुलिल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सलाम वही अस्सलाम वालेकुम, और हाथ मिलाने की भी ट्रेनिंग दें इनको, बिल्कुल देनी चाहिए। 2 हाथ से सलाम सुन्नत, 1 हैंड नहीं, 2 हैंड, विथ 2 हैंड हाथ मिलाना है, शेक हैंड करना है ना, ये विथ 2 हैंड, 2 हाथ से। ये जो यहां से भी बच्चे सुन रहे हैं या बड़े भी यूं कर रहे होते हैं, हमारा तरीका नहीं है यूं, मुसलमानों का तरीका 2 हाथ से। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत 2 हाथ से हाथ मिलाना है। बाद जगह मैंने देखा कि यूं ताली मारते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो व्हाट इज दिस? सलाम का नक्शा काहे को बिगाड़ रहे हो? हाथ मिलाने का नक्शा काहे को बिगाड़ रहे हो? सुन्नत का नक्शा क्यों बिगाड़ रहे हो? ये बाज़ वक़्त मुसलमान भी कर रहे होते, देखा देखी, बेचारों को समझ नहीं पड़ती। तो सलाम जिस तरह कर रहे हो, मैंने अर्ज किया, उसी तरह करना है। मुंह से बोलना है अस्सलाम वालेकुम, और 2 हाथ से हाथ मिलाना है, तो फिर 2 हाथ से मिलाना, राइट, इंशाअल्लाह। अच्छा, बच्चों को चम्मच से खिलाते हैं, विथ स्पून, फिंगर्स तो नहीं खिलाते। ये बिल्कुल घर घर की कहानी, यहाँ भी ऐसा करते होंगे, ये नई सुन्नत नहीं है। ये बड़े भी यही कर रहे होते हैं। आप बच्चों को इसलिए सिखाते हैं, बोलेंगे कि इसके जो कपड़े हैं, क्लॉथ डर्टी हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, तो वैसे भी तो धूल में ये लोटपोट हो रहा होता है, इधर चढ़ता है, उधर गिरता है, उधर भागता है, कपड़े तो मैले होते ही रहते हैं इसके। तो खाली खाने की सुन्नत ही छोड़नी है कपड़े बचाने के लिए, और कुछ नहीं छोड़ना। तो ऐसा ना करें। जिसको चम्मच की आदत, मेहरबानी करके ना डलवाएं। कभी कभी ये तमाशा भी बनता होगा, वो जज्बात में आकर, भूख ज्यादा होती होगी तो जोश में आकर चम्मच से गर्मा गर्म मुंह में डाल लेता और फिर आपके लिए मसला खड़ा कर देता होगा चीख चीख के। चम्मच से तो ये होगा, ये खतरा भी रहेगा, आपकी तवज्जो नहीं होगी, गर्मा गर्म डाल लेगा तो क्या फिर सुन्नत की हिकमत समझ में आएगी कि हाँ भाई वो सुन्नत तो ये कि अगर ये उंगली करीब ले जाएगा हाथ, इसके तपिश आएगी तो खींच लेगा, हाथ डालेगा नहीं, हाथ नहीं जलेंगे। चम्मच से मुंह जल जाएगा, फिर अच्छा वो ट्यूब ईजाद हो गए ना, मुंह के छाल होंगे, ठीक है, उनकी रोजी में बरकत होगी। तो ऐसा ना करें हम, इंशाअल्लाह सुन्नत में अजमत के सदके बरकत ही बरकत होगी। तो इनको भी, और वैसे भी हदीस पाक में कि निवाला 3 उंगलियों से लें
5 انگلیوں سے کھانا یہ اعرابیوں یعنی گنواروں کا طریقہ ہے. کوشش کرے کہ جتنا ہو سکے اپنے لباس میں، رہن سہن میں، کھانے پینے میں، تہذیب و تمدن میں، سفر میں، حضر میں، ٹریولنگ میں اور اسٹے میں، گاڑی میں، سواری میں، جہاں جہاں جو موقع ملے سب میں ہم کو سنتوں کا دھیان رکھنا ہے. ہم ہیں بھی تو اہل سنت نا الحمدللہ. ہم کو مطلب سب کو، کیا مرد کیا عورت کیا صاحب بھائی کیا صاحب ہے، سب میرے مدنی بیٹوں مدنی بیٹیوں کو سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے. کہ انشاءاللہ الکریم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہجت الاسرار میں ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کے لیے اس بات کی ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص بغیر توبہ کے نہ مرے گا. امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بناتے ہیں، اور موقع اچھا ہے. امیر اہل سنت نے نگران شورا دیگر اراکین شورا کو بھی اس چیز کا مجاز بنایا ہے کہ وہ امیر اہل سنت کا مرید بنا سکتے ہیں. نگران شورا ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، تو آپ بھی نگران شورا کے ذریعے امیر اہل سنت کے مرید بن جائیے. اسلامی بہنیں جو سن رہی ہیں وہ بھی جو نگران شورا ارشاد فرمائیں آپ بھی بولتے جائیں. انشاءاللہ آپ سب بھی امیر اہل سنت کی مرید بن جائیں گی. جو کسی پیر کامل کی پہلے سے مرید ہیں اگر وہ چاہیں تو طالب ہو جائیں. جب نگران شورا کہیں کہ مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں. انشاءاللہ الکریم آپ کو بھی سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کی برکتیں نصیب ہوں گی. میں نگران شورا سے عرض کروں گا کہ آپ ہم سبھی کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ و رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز و روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی وغیرہ وغیرہ گناہ نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کے ذریعے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا. یا اللہ پاک مجھے جناب غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما اور سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ کی برکتیں عطا فرما. آمین یا رب العالمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ 8، 9، 10 محرم کو مدنی قافلے سفر کریں گے. اسلامی بھائیوں کے اسلامی بہنوں سے خاص درخواست ہے کہ اپنے محرم کو بھی تیار کر کر مدنی قافلوں میں سفر کرائیں. نہ صرف 8، 9، 10 محرم، ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے سفر کرتے ہیں. اسی طرح ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں، مدرسۃ المدینہ بالغان لگتے ہیں. یعنی 12 دینی کام جو اسلامی بھائیوں کے ہیں، اس میں اپنے گھر کے محرم کو انفرادی کوشش کر کے نرمی شفقت کے ساتھ آپ انہیں دینی کاموں میں مصروف کروائیں. دارالمدینہ ہے، جامعۃ المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے، یہ ہمارے اپنے ادارے اپنے شعبے ہیں. ان میں اپنے آپ کو اپنے بچوں کو آپ مصروف رکھیں. گھر میں صرف مدنی چینل ہی ہمارا چلنا چاہیے. اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے جس طرح دینی کام ہمیں ملتے ہیں مختلف اوقات میں، ان میں بھی خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کریں. اسلامی بہن ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے، انشاءاللہ دین کا کام اور بڑھے گا. ہمارے گھر میں دینی ماحول مزید بڑھے گا انشاءاللہ.
اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے سنت نے جو بیان فرمایا اللہ پاک ان کے تمام تر مدنی پھولوں پر، ان کی تمام باتوں پر، نصیحتوں پر، ارشادات پر ہم سب کو عمل کرنا نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین یا رب کریم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب کریم ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش فرما۔ یا اللہ پاک دور دراز سے جتنی اسلامی بہنیں اجتماعات میں شریک ہیں، کوشش کی، آئی لائیں، دعوت دی، نیکی کی، اور یہ سارا نظام انتظام دیکھا، یا اللہ پاک سب کو اجر عظیم عطا فرما، سب کا کوشش کرنا قبول فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب جو دعا میں شامل ہیں ہم سب کی بے حساب بخشش فرما دے، جو مدنی چینل پر ہیں، سوشل میڈیا پر ہیں، ہم سب کی بے حساب بخشش فرما دے۔ یا اللہ پاک کربلا والوں کا صدقہ عطا فرما، اہل بیت اطہار کا صدقہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں نمازی بنا، نیک بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ جو اس وقت مہنگائی ہے، اللہ پاک اس مہنگائی کی آفت کو بھی دور کر دے، تنگ دستی دور کر دے، پریشان حالی دور کر دے، بے روزگاری دور کر دے، بے اولادی سے نجات دے دے۔ یا اللہ جو نکاح کے انتظار میں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما، جو بیمار ہیں یا بیمار کے نمائندہ بن کر آئی ہیں اللہ پاک ان بیماروں کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ گھریلو پریشانیاں دور فرما، جن کو شوہر کی تکلیف ہے، اولاد کی تکلیف ہے، اللہ پاک ان تمام اسلامی بہنوں پر رحمت کی نظر فرما، ہمت دے، صبر دے، شکر دے، قناعت دے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو بار بار حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما، ہم سب کا ایمان سلامت رکھ، ایمان سلامت، ہم سب کے دین، ایمان، جان، مال، عزت، آبرو، گھر بار، کاروبار، اس کے حلال، اہل و عیال، نسبت سب کی حفاظت فرما، سب میں برکت عطا فرما۔ جو جھوٹے مقدمات میں اللہ وہ مقدمات ختم ہو جائیں، جو بے گناہ قیدی ہیں رہا پا جائیں، جو جادو، آسب، ٹونے، نظر بد، بندش اور رکاوٹوں کا شکار اللہ پاک ان مصیبتوں پریشانیوں سے بھی نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ کربلا والوں کا صدقہ صبر عطا فرما، شکر عطا فرما، تیری رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، دنیا کی محبت سے جان چھڑا دے۔ یا اللہ پاک قبر جنت کا باغ بنا دے، قبر جنت کا باغ بنا دے، ہماری قبر جنت کا باغ بنا دے۔ قبر کی وحشت سے بچا، قبر کی گھبراہٹ سے بچا، قبر کی پریشانی سے بچا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ آسانی عطا فرما۔ قیامت کے دن تیرے عرش کے سائے تلے جگہ دے دے مولا، قیامت کی آزمائش سے بچا، قیامت کی بھوک سے بچا، قیامت کی گھبراہٹ سے بچا، قیامت کی گرمی سے بچا۔ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کرتا، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کرتا، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کرتے، ہمیں گناہوں سے بچ کر جینا نصیب کرتے، کرم کرتے، فضل کرتے۔ تو بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے تاب ناراضی، تو نہ خوش ہو برباد ہے تیری قسم مولا، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ خطاؤں کو میری مٹا یا الہی، مجھے نیک انسان بنا یا الہی، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا تھا یا الہی۔ یا اللہ پاک صحابیات اور صالحات کا صدقہ تیرے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، نیکی، تقوی، پرہیزگاری ہمیں عطا فرما دے، عبادت کا ذوق دے، عبادت کا شوق دے۔ یا اللہ پاک جو یاسین شریف پڑھنے کا ہمیں کہا گیا ہے ایصال ثواب کے لیے، شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے، اللہ یاسین شریف پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما، نیاز کرنے کی توفیق عطا فرما، ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت اطہار کا صدقہ نصیب فرما دے مولا، محبوب پاک رخ روشن کا صدقہ بار بار حج اور عمرے کی سعادت ہمارا مقدر کر دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
صلی اللہ علیہ نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ یا اللہ جو خود بیمار ہے، جن کے بچے بیمار ہیں، جن کے ماں باپ بیمار ہیں، اولاد میں پریشانی ہے، اولاد میں دکھ ہے، اولاد میں درد ہے، گھر بار کی تکلیفیں ہیں، آپس کی جو تکلیفیں ہیں، آپس کی جو ناراضگی، اللہ مولا علی کا صدقہ، خاتون جنت کا صدقہ یہ ساری تکلیفوں کو بھی دور فرما دے، دور فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ میرے لئے سنت علماء مشائخ کے لئے سنت کا سایہ دراز فرما دے، ہمارے پیر و مرشد کو صحت دے، تندرستی دے، سلامتی دے، ان کا سایہ دراز کر اللہ ان کے فیضان سے مالا مال فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام پڑھ لے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ وصلی اللہ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام ان اسلامی بہنوں کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اجتماع کی تیاری کی، کوشش کی، دور باغ کی، نیکی کی دعوت دی۔ اللہ پاک ہماری عالمی مجلس سے مشاورت کو اور ان سے متعلق تمام ذمہ دار اسلامی بہنوں کو، اور جہاں جہاں دعوت اسلامی کا دنیا میں آپ دین کا کام کر رہی ہیں، دعوت اسلامی کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کر رہی ہیں، اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دے۔ تمام آنے والی اسلامی بہنوں کو، مدنی چینل و اسلامی بہنوں کو اللہ پاک جزائے خیر دے، دنیا آخرت کی برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ امیر سنت کا مدنی مذاکرے کی میں دعوت دے رہا ہوں آپ کو، اس کو بالخصوص ضرور دیکھیے گا۔ نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ ایسے دینی اجتماع